شہر لاہور تیری رونق دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ آج کا ولاگ لاہور شہر کے نام آپ دیکھ رہے ہیں رونق میلہ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسعود احمد خان۔ ہسٹری اور ہیریٹیج اس سارے ریجن کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ولاگز کے ذریعے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے ولاگز سے آپ کی انفارمیشن میں یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین، یہ جو سارا ریجن ہے یہ انڈس ویلی ہے۔ لاہور میں ہم کھڑے ہیں، لیکن انڈس ویلی کی اگر ہم وسعت کا اندازہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دریائے سندھ اور دریائے سندھ کے پانچوں دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس، یہ سارے دریا جو دریائے سندھ میں جا کے گرتے ہیں یہ ساری انڈس ویلی ہے۔ اس کے ساتھ وہ دریا جو خشک ہو گیا جس کو دریائے ہاکڑا کہتے ہیں، اس کو انڈین پنجاب میں دریائے گھگر بھی کہا جاتا ہے، اور ہندوازم کی کتابوں میں اس کا نام سرسوتی کہا گیا ہے۔ تو سرسوتی سے لے کے تو دریائے سندھ تک کا جتنا ایریا، جتنا ریجن ہے، وہ سارے کا سارا سندھو دیس ہے، اور ہم سب سندھو دیس کے واسی ہیں۔ اور آج ہم لاہور میں کھڑے ہیں۔ لاہور انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک بہت بڑا شہر اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور یہاں کی جو کلچر ہے، اس حساب سے ہم اس سارے ریجن کا کلچرل ہب جو ہے وہ لاہور ہے۔ لاہور ایک ایسا شہر ہے جو ہزاروں سال پہلے آباد ہوا، اور اس کو آباد کرنے کی مختلف روایات سننے میں آتی ہیں۔ ایک روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بھگوان رام کے دو بیٹے تھے، کسو اور لہو، تو لہو کے نام سے لاہور آباد ہوا اور کسو کے نام سے کسور آباد ہوا، لیکن یہ بھی کوئی اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو اتھینٹیکیٹڈ ہے کہ اس سارے ریجن میں جو کہ دریائی علاقہ تھا، اس میں جیوگرافیکلی مختلف جگہوں کے اوپر ٹیلے موجود ہوتے تھے جن کو پنجابی میں ٹبے کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی آبادیاں ہوتی تھیں وہ ساری ان ٹیلوں کے اوپر آباد کی جاتی تھی، تاکہ سیلاب کے دنوں میں سیلاب سے جو ہے وہ بچا جا سکے اور آبادی جو ہے وہ دریائے راوی کے کنارے ایک ٹبا، ایک ٹیلا، اس کے اوپر کسی زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے کچھ لوگ آباد ہوئے۔ انہوں نے اپنے کچے گھر بنائے۔ انہی کچے گھروں کو مزید جنگلی جانوروں سے محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اس کے ایک ارد گرد مٹی کی چار دیواری بنا لی، جو کہ لاہور کا پہلا قلعہ تھا، لاہور کی پہلی عمارت، لاہور کا قلعہ، جو کہ آج تک قائم و دائم ہے۔ مختلف ادوار میں اس میں مختلف چینجز آتی رہیں، اگرچہ اس کو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور اس کو ریگولرائز جو ہے وہ مغلیہ دور میں کیا گیا، لیکن اس سے بھی پہلے جب بھی لاہور کی ہسٹری ہوتی ہے تو اس میں لاہور کے قلعے کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ لاہور کا قلعہ جو ہے وہ لاہور شہر کی پہلی عمارت تھی، اور لاہور کی ساری آبادی اس قلعے کے اندر موجود تھی۔ پھر جس وقت مغلز آئے تو مغلوں نے آ کے اس کو قلعے کو مضبوط کیا، اس کی چار دیواری بنائی باقاعدہ۔ انہوں نے چونکہ وہ جنگی حکمت عملی کے تحت سارے کام کرتے تھے، تو انہوں نے اس جنگی حکمت عملی کے تحت اس قلعے کو ایک باقاعدہ وار فورٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ منظم کیا۔ اس میں انہوں نے گیٹ بنائے۔ یہ آپ میری پشت پہ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں شاہی قلعے کا، یہ اکبری دروازہ ہے۔ اصل میں یہی دروازہ تھا پہلے سب سے، کیونکہ اس کا رخ شہر کی طرف ہے، لاہور شہر کی طرف ہے۔ اس کی دوسری سائڈ جس میں سے ہم آج کل گزر کے آتے ہیں، جو عالمگیری گیٹ ہے، اس سائڈ کے اوپر دریا تھا، لہٰذا آمد و رفت کے لیے جو راستہ شروع دن سے استعمال ہوتا ہے قلعے کا، وہ یہی ہے۔
آج کل یہ بند ہے، چونکہ لاہور قلعے کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے، اور ڈی جی صاحب کامران لاشاری صاحب ہیں، انہوں نے اس سارے پروجیکٹ کو ٹیک اوور کیا ہے، اور وہ اس میں بہت سے نئی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، ریسٹوریشن ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی ساری۔ اب ہم ذکر کریں گے لاہور شہر کے باقی علاقوں کا بھی۔ لاہور شہر جو ہے وہ مغلوں نے جس وقت آباد کیا تو انہوں نے قلعے کو محفوظ کر کے شاہی خاندان کے لیے مختص کر لیا، اور اس میں شاہی خاندان کی رہائشیں انہوں نے رکھیں، اور اس وقت تک لاہور جو ہے وہ دارالحکومت یا کیپٹل نہیں تھا پنجاب کا۔ اس کے بعد پھر مغلوں نے اپنے شہر نئے آباد کیے تو انہوں نے لاہور کی آبادی جو تھی اس کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس سارے عرصے میں راوی دریا جو تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر چلا گیا، تو انہوں نے اس ساری جگہ کو آباد کیا۔ مغل باغوں کے اور پھولوں کے اور فواروں کے بہت شوقین تھے، انہوں نے ان ساری جگہ کے اوپر بہت ساری پلانٹیشنز کیں، لاہور شہر میں بہت سارے باغات بنائے، اتنے باغات بنائے کہ لاہور کو باغوں کا شہر قرار دیا گیا، اور آج بھی دنیا میں لاہور کو باغوں کا شہر اور پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو مغلوں نے اس پورے شہر کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک فصیل بنائی جو کہ پکی فصیل تھی، اور اس میں انہوں نے 12 دروازے بنائے تاکہ اس دروازوں کو آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جائے۔ رات کے ٹائم کے اوپر وہ دروازے بند ہو جاتے تھے، اور دن کے وقت جو ہے وہ دروازے صبح کو کھول کے تاجر لوگ آتے تھے اور جاتے تھے، سارے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھی۔ لاہور اور پنجاب کا جو یہ خطہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جو کہ جب برٹش اس ایریا میں آئے، بر صغیر میں آئے، تو سب سے اینڈ کے اوپر، سب سے آخر میں جو علاقے انگریزوں نے فتح کیے ان میں لاہور بھی شامل تھا۔ اس سے پہلے لاہور کے اوپر مختلف خاندان حکومت کرتے رہے، جو ہسٹری میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ جس وقت برٹش راج نے اس کے اوپر اٹیک کیا کہ جی لاہور کے اوپر ہم لوگ قبضہ کریں، کیونکہ لاہور جو ہے وہ آگے افغانستان جانے کے لیے روٹ تھا، جی ٹی روڈ کا، تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ لاہور کے اوپر قبضہ کریں، لیکن لاہور کے اوپر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پہ سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی امپائر تھی، اور انہوں نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنا کے تو پنجاب کو ایک بہت بڑی امپائر بنا لیا ہوا تھا، تو لاہور ان کا دارالحکومت تھا۔ اور اس سارے چکر میں انگریزوں نے جس وقت لاہور کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی کی، تو انہوں نے اپنے توپ خانے کی مدد سے شہر کے چاروں طرف جو فصیل لگی تھی وہ بھی گرا دی، اور شہر کے جتنے دروازے تھے وہ بھی سارے تباہ کر دیے، اور شہر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب لاہور میں چونکہ مختلف قسم کے لوگ آتے رہے، آرینز بھی یہاں پہ آئے، شیر شاہ سوری، غزنوی، اس کے علاوہ منگول، اس کے علاوہ اسکندر اعظم، اس کے علاوہ مغلز، تو ہر بندے نے یہاں پہ لاہور کے قلعے کو اپنا مرکز بنایا، اور ہر ایک نے یہاں پہ اپنے آرکیٹیکچر جو تھا اس کی کنسٹرکشن کی۔ سو اسی قلعے کے اندر ہم لوگوں کو 24 سے 25 مختلف مونومنٹس ملتے ہیں، جو کہ ہر ایک کا آرکیٹیکچر بالکل ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے۔ اگر کوئی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوئی جگہ بنائی تو وہ سکھ آرکیٹیکچر آیا، جو مغلوں نے جگہ بنائی وہ مغل آرکیٹیکچر آ گیا، جو انگریزوں نے جگہ بنائی وہ انگریزوں کا آرکیٹیکچر آ گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی مختلف قسم کے آرکیٹیکچرز موجود ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نئی سے نئی جگہیں جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں، اور یہ نہ جانے کہاں تک یہ جا کے تو یہ سلسلہ نکلے گا۔ آج کا ولاگ ہم نے لاہور کے نام کیا۔ لاہور کی ہم نے
मुख्तसर सी हिस्ट्री आपको बताई है, क्योंकि लाहौर की हिस्ट्री बताने के लिए हम लोगों को एक पूरी सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो आज हमने लाहौर का एक ओवरव्यू दिया है। अगले व्लॉग्स में हम शाही किले को कवर करेंगे, लाहौर के 12 दरवाज़ों को कवर करेंगे, अंदरून लाहौर में जो मुख्तलिफ़ मोनूमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर जब ब्रिटिश पीरियड में कैंटोनमेंट बनाया गया, स्टेशन बनाया गया, उनको कवर करेंगे। माल रोड बनाई गई जो लाहौर शहर को और लाहौर कैंट को मिलाती थी, उसके ऊपर ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत शानदार इमारतें हैं। लाहौर की कुछ बहुत और ख़ुसूसियत और बहुत खूबियाँ, सबसे पहले ये कि लाहौर के लोग जो हैं वो इंतहाई मिलनसार और इंतहाई प्यार करने वाले हैं। यहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंदी है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लाहौर में जितना भी लोग थे वो सारे ज़ेरे असर रहे सूफिया कराम के। हज़रत दादा गंज बख्श, हज़रत मियाँ मीर, बाबा शाह जमाल, शाह हुसैन और इसी तरीके से हज़ारों यहाँ पे ऐसे मज़ारात हैं जो लोगों को प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देते रहे। उनके नज़दीक सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत थी। इसीलिए लाहौर में आज भी हमें चर्च भी मिलते हैं, मंदिर भी मिलते हैं, गुरुद्वारे भी मिलते हैं, मस्जिदें भी मिलती हैं और सारे मज़हबों के मानने वाले यहाँ पे मिलते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में शरीक भी होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे कोई इस किस्म के हंगामा आराई नहीं होती, इसीलिए टूरिस्ट पूरी दुनिया से लाहौर का रुख करते हैं और वर्ल्ड सिटी को ख़ास तौर के ऊपर देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार जो है वो मोनूमेंट्स हैं और ऐसी यादगार इमारतें हैं कि जो तारीख़ी हैं। लाहौर की दूसरी बड़ी खूबसूरती, बल्कि जिसको सबसे बड़ी खूबसूरती कहना चाहिए, वो है लाहौर के खाने, जिनको लाहौर के खाबे कहा जाता है। और ओरिजिनली तो लाहौर में बिल्कुल सिंपल दाल साग वगैरह का खाने पीने का सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे जो बाहर के हमलावर आते रहे वो अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की चीज़ें और नई नई डिशेस लेके आते रहे, जो फिर यहाँ के कल्चर के साथ मिल के और यहाँ की लोकल रेसिपीज़ के साथ मिल के तो ये अपने एक नए रंग में जो है वो रंगी गई। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ पे सिरी पाए, बोंग और जनाब चाइनीज़, थाईज़, टर्किश, हर किस्म के क्यूज़ीन आपको मिलेंगे। और उन सब क्यूज़ीन्स जो हैं उनमें यहाँ का लोकल जो स्पाइसेस हैं और हर्ब्स हैं उनके साथ ब्लेंड करके जो टेस्ट डेवलप किया गया है वो लाहौरी खाने हैं, वो लाहौरी खाबे हैं जो सब लोग खाने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। आज के व्लॉग में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी व्लॉग जो है लाहौर के ऊपर वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये बेसिकली इसलिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए कि ताकि आप अगले व्लॉग्स में भी हमें देखें ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर करें आप प्रेस, ताकि हमारी जैसे जैसे नई वीडियोस आती जाएंगी तो आपको नोटिफाई होता रहेगा और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। अपने घर वालों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपने महल्लेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें और इल्म हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। रब रखा।